دوسری فائل جو ہماری کمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کاپی فائلز اینڈ فولڈر ٹو اندر. کوئی بھی فائل ہے اس کو آپ نے کاپی کیسے کرنا ہے اور دوسرے فولڈر میں پیسٹ کیسے کرنا ہے, اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت ایزی ہے. سب سے پہلے فار ایگزامپل ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کسی فولڈر میں جانے کے لیے سی ڈی کی کمانڈ یوز ہوتی ہے, آگے پورا پاتھ آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے مثال کے طور پہ یہ جگہ میں ہم یہاں ایک فولڈر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ہر چیز اے ٹو زی سمجھ آئے. ہم یہاں فولڈر بنا لیتے ہیں, کس نام سے بنا لیں, چلیں ہم اس کو بنا لیتے ہیں لائک عرفان کے نام سے بنا لیتے ہیں. چلیں, بن گیا فولڈر ہمارا. ایل ایس کریں گے تو دیکھیں عرفان کے نام سے بھی ہمارا فولڈر بن گیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو وکاس 1 والی جو فائل ہے وہ عرفان کا جو فولڈر ہے اس میں چلی جائے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے کمانڈ سی پی کاپی. فولڈر کا نام لکھنا ہے, کون سی فائل آپ نے کاپی کرنی ہے, وکاس 1. ٹھیک ہے, یہ کر کے اب آپ نے اسپیس دینا ہے. اسپیس دے کے آگے آپ نے عرفان لکھنا ہے. یہ دیکھیں انٹر کریں گے تو وہ یہ وکاس 1 کی فائل عرفان والے فولڈر میں چلی گئی ہے. دیکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ایل ایس کرنا ہے. تو ہم نے اب سب سے پہلے عرفان والے فولڈر میں چلے جائیں. تو اس کی کیا کمانڈ تھی, سی ڈی عرفان. چلے گئے, ایل ایس کریں گے. یہ دیکھیں عرفان کے اندر وکاس 1 کی فائل آ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کمانڈ کسی فولڈر میں کیسے جاتے ہیں. دوسری ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کوئی بھی چیز آپ نے کاپی کرنی ہے وہ کیسے کاپی کرنی ہے. نیکسٹ, اب اگلی تھرڈ کمانڈ ہے ہاؤ ٹو کاپی کنٹینٹ آف فائل ٹو اندر فائل. یعنی کوئی بھی فائل کا کنٹینٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ سیم ٹو سیم یہ میں دوسری فائل میں کاپی کر دوں. بہت آسان ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے یہ اوپن کر لینا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری کون سی فائل میں کچھ کنٹینٹ ہے. آئی تھنک سب سے پہلے ہم سی ڈی ڈاٹ کر لیتے ہیں. ہم یہاں سے نکل لیتے ہیں, ایل ایس کریں گے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی فائل میں کنٹینٹ ہے. چلیں وکاس میں دیکھ لیتے ہیں. زبردست, یہ دیکھیں وکاس کے اندر ہمارا کنٹینٹ. میں چاہتا ہوں یہی کنٹینٹ وکاس 1 میں بھی آ جائے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ کمانڈ آپ لکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کاپی سی پی کاپی. آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے وکاس اسپیس دینا ہے. یہی کنٹینٹ آپ چاہتے ہیں وکاس 1 کے اندر بھی آ جائے. ٹھیک ہے, انٹر کریں. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سوڈو میں نہیں ہیں. سوڈو کا مطلب ہوتا ہے آپ روٹ میں نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روٹ میں جا کے آپ بہت ساری فائلز کو کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے بہترین حال ہوتا ہے کہ آپ شروع میں سوڈو لگا, جب یہ ایرر آئے تو آپ نے شروع میں سوڈو لگانا ہے, انٹر کر دینا ہے. تو یہاں آپ کو پاسورڈ پوچھے گا, 1 ٹائم پاسورڈ ہے, یہ چلا گیا ہے. ایل ایس کریں گے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وکاس کا جو کنٹینٹ تھا وہ وکاس 1 میں چلا گیا کہ نہیں. تو دیکھنے کے لیے ہم نے صرف کیٹ کمانڈ یوز کرنی ہے اور وکاس 1 لکھیں گے, دین ہم انٹر کریں گے. تو یہ دیکھیں سیم ٹو سیم فائل جو وکاس فولڈر میں تھی وہ سیدھی وکاس 1 کے فولڈر میں بھی آ گئی ہے. سمجھ آ گیا؟ چلیں نیکسٹ فائل ہے کہ ہاؤ ٹو کٹ پیسٹ. یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سلائڈس بنائی ہیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آتی جائے. ان کیس کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بالکل ایزی ہو کے کمنٹ میں ہم انشاءاللہ ہم اس کو مل کے ڈسکس کریں گے. آپ نے کمنٹ میں مینشن کرنا ہے کہ سر یہ کمانڈ سمجھ نہیں آئی, تو میں اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بناؤں گا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں مجھے موو کمانڈ سمجھ نہیں آئی, ہم اس موو کمانڈ پہ پوری ایک ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اگر یہ ہاؤ ٹو کٹ پیسٹ فائل, یعنی کوئی بھی جیسے ونڈو کے اندر تو ہمیں کوئی چیز کاپی پیسٹ کرنی ہو تو کنٹرول سی تو کنٹرول وی ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر کیسے کٹ پیسٹ کرنا ہے چلیں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم گیٹ ٹرمینل میں سب سے پہلے ہم لکھنا ہے موو. کٹ کے لیے کٹ پیسٹ کے لیے موو کی فائل ہوتی ہے. موو لکھ کے آپ نے وکاس لکھنا ہے اسپیس آگے وکاس, یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں 2, انٹر کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے. ایل ایس کریں گے, کیٹ کریں گے وکاس 2 کو. چلیں جی اب مجھے بتائیں ہوا کیا یہاں پہ. ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو وکاس 1 کے اندر جو وکاس کے اندر چیزیں تھیں ہم نے وہ وکاس 2 کے اندر موو کر دی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز وکاس کی جو فولڈر تھا اس کے اندر یہ ہے یا وہاں سے ختم ہو گیا ہے. تو ہم وکاس یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو وکاس کے اندر اب کوئی چیز بھی مینشن نہیں ہے, یعنی جو کچھ آپ نے لکھا تھا وہ آپ نے وکاس 2 میں اس کو پیسٹ کر دیا, یہاں سے کٹ کر دیا.
تو اب یہ فولڈر خالی ہو گیا. یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کٹ پیسٹ کا، یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کٹ پیسٹ کا لینکس میں. ٹھیک ہو گیا. چلیں نیکسٹ کمانڈ پہ ہم چلتے ہیں. نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو ری نیم فائل ان لینکس. کوئی بھی فائل ہے، فار ایگزامپل کوئی فائل آپ نے بنائی ہے، اس کا نام غلطی سے آپ نے کچھ اور رکھ دیا ہے، اب آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. چینج کرنے کے لیے آپ نے بہت ضروری کمانڈ جو ہے وہ آپ لکھنی ہے. تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، کٹ پیسٹ کے لیے بھی ایم وی کمانڈ یوز ہوتی ہے، اور نیم چینج کرنے کے لیے بھی، یعنی کوئی بھی فائل کو ری نیم کرنے کے لیے بھی ایم وی فائل ہی چینج ہوتی ہے. چلیے ہم آپ کو ایک دفعہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. میں چاہتا ہوں میری جو یہ فائل ہے ایم وی اسپیس وکاس، یہ وکاس ہے، میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے حذیفہ. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں اس کا نام حذیفہ ہو جائے. انٹر کر دوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کی جو فائل آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی فائل یا ڈائریکٹری نہیں ہے، یعنی یہ ایک فائل ہے، یہ کوئی فولڈر نہیں ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں. چلیں ہم اس کو بولتے ہیں، یہ دیکھیں کمانڈ کیا جی، ایم وی اسپیس فائل اے، یعنی جو فائل اے ہے آپ نے آگے اس کا فائل نیم رکھ دینا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی اس کو کہ آپ ایم وی کر دیں، یعنی نام چینج کر دیں. جو وکاس ڈبل ون ہے اس کا نام آپ رکھ دیں حذیفہ. انٹر کریں گے، دیکھیں نام چینج ہو گیا. اب جب میں ایل ایس کروں گا تو جو وکاس نام کا فولڈر تھا وہ اب حذیفہ کے نام سے بن گیا ہے. یہ دیکھیں سمجھا کہ یعنی نام چینج کرنا بہت آسان ہے، کہ وکاس نام کا جو فولڈر تھا وہ اب حذیفہ کے نام سے چلا گیا ہے. اس طرح آپ کوئی بھی فائل کا نام چینج، فولڈر، یہ یاد رکھیے گا آپ کہ آپ فولڈر کا نام چینج کر سکتے ہیں. فائل کا نام چینج کرنے کی کمانڈ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. وہ اگر آپ انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں. ہاؤ ٹو ریڈ اور ڈسپلے ٹاپ فائل لائن. آپ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو بعض اوقات بہت سارے سرورز بنے ہوتے ہیں لینکس میں. فار ایگزامپل اگر ڈی ایس سی پی سرور کا دیکھا جائے تو ڈی ایس سی پی سرور جب ہم اوپن کرتے ہیں نا، میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. تو اس میں آپ سمجھے کہ 100+ لائنس بنی ہوتی ہیں. تو اب ہمیں جو لائن چاہیے ہوتی ہیں وہ بعض کو آپ 4-5 لائنس کی ہمیں اس میں چینج کرنی پڑتی ہے، اور باقی لائنس ویسی ہوتی ہیں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی. تو اب وہ 4-5 لائنس کیسے کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے، کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اگر ہم ڈائریکٹ اس فائل کو اوپن کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی بڑی فائل ہے، ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا. ہم چاہتے ہیں ہمیں صرف پہلی 5 فائلیں چاہیے، فائلس چاہیے، جو پہلے کنٹینٹس ہیں نا، پہلی 5 لائنس وہ چاہیے. اس کی کیا کمانڈ ہے؟ اب اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو ہم ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں نینو کر کے. سب سے پہلے ہم روٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کوئی بھی فائل ایڈٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے روٹ میں جانا ہے. اب ہم نینو کر لیتے ہیں وکاس 1 کو. اس کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 لائنز اس میں مینشن ہے، تو میں اس میں 2-3 لائنز اور لکھوں گا، کیونکہ تبھی تو ہم پہلی 5 لائنز کو نکال پائیں گے. یہ دیکھیں یہ ہم نے لکھ لیا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ایک دفعہ اسکیپ کریں گے. کنٹرول او انٹر کنٹرول ایکس، فائل سیو ہوگی. اب ہم نے کہنا ہے کہ اب یہ 10 لائنیں ہمیں صرف 5 چاہیے، تو ہم ہیڈ کمانڈ یوز کریں گے. ہیڈ -5. چلیں دیکھیے گا، ہیڈ اسپیس -5 آگے فائل کا نیم وکاس 1. اب دیکھیے گا، یہ دیکھیں جی، اس نے صرف اور صرف پہلی 5 لائنز ہمیں بتا دیں کہ آپ کی جو فائل میں ہے اپنے پہلی 5 فائلس لائنز مانگی تھیں وہ یہ آ گئی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں، مجھے آخری 5 لائنز بھی چاہیے. یعنی پہلی 5 تو ٹھیک ہے میں نے دیکھ لی ہیں، مجھے آخری بھی چاہیے. اس کی کمانڈ کیا ہے؟ اس کی کمانڈ یہ ہے ٹیل. آپ نے جسٹ ٹیل کر دینے. ہیڈ سے آپ یاد رکھیے گا کہ ٹاپ، ٹیل کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ. تو ہم اس پہ لکھیں گے ٹیل TAIL ٹیل اسپیس -5. آگے ہم نے وکاس 1 کے نام سے کر دیں. انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں ہیڈ -5 کیا تھا تو پہلی 5 لائنز آ گئی تھی، ٹیل -5 کیا تو لاسٹ 5 فائلز آ گئی. یہ ہوتا ہے طریقہ. کسی بھی فائل میں آپ کو اسپیسیفک لائنز چاہیے. اب آپ کو 5 لائنز چاہیے، 10 چاہیے، 15 چاہیے، وہ آپ ایزیلی یہاں مینشن کر سکتے ہیں جتنی لائنز آپ کو چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت فریکوینٹلی یوز ہوتی ہیں یہ کمانڈس. تو آپ ان کو ایک کمانڈ کو یوز کریں، ان کو پریکٹیکل کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے پراپر ایک نوٹس بناتے جائیں، کیونکہ بعد میں بعض اوقات ایک دفعہ کچھ ہی
سامنے سے نکل جائے تو پھر اس کو واپس فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے پراپرلی اگر آپ اس کو نوٹس بنائیں گے, لکھیں گے, مینشن کریں گے اپنی اسٹکی نوٹس کے ساتھ, تو آپ کو یہ چیز لائف ٹائم یاد رہے گی. اور پریکٹیکل لائف میں یہ کمانڈ ڈیلی بیسس پہ یوز ہوتی ہیں. آپ کہیں کہ آپ کو شاید یہ کبھی کبھی یوز ہو, نہیں, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ چیزیں ڈیلی یوز ہوتی ہیں. تو آپ کو کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا, ہم اس کو مل کر ڈسکس کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.